السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے نماز کی عملی سنتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہترین انداز میں آگے سکھانے والا اور بہترین انداز میں عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین کرنا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا، رکوع سے اٹھ کے رفع یدین کرنا، 2 تشہد والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر رفع یدین کرنا، رفع یدین کرتے ہوئے انگلیوں کو ملا کر رکھنا، رفع یدین کرتے ہوئے انگلیوں اور ہتھیلیوں کو قبلہ کی سمت سیدھا رکھنا، رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو سینے پہ اس طرح رکھنا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو یا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا ہوا ہو۔ دوران قیام جائے سجدہ پر دیکھتے رہنا۔ حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور دوران قرات اس میں تدبر یعنی غور و فکر کرنا۔ آگے ہے رکوع کی سنتیں۔ دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح پکڑنا کہ انگلیاں کھلی ہوں۔ حالت رکوع میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا، اپنے سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، سر پیٹھ سے اوپر ہو نہ نیچے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا۔ سجدہ کی سنتیں۔ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے الگ رکھنا اور اپنی رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے جدا رکھنا۔ سجدے کی حالت میں اپنے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، اپنے پاؤں کو کھڑا رکھنا، پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر قبلہ رخ رکھنا، پاؤں کو ملا کر رکھنا، اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا، ہاتھوں کو کھلا رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کو ملا کے رکھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی سمت رکھنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کی سنتیں۔ اس جلسہ کی 2 کیفیات ہیں، ایک یہ کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا، دوسرا یہ کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بائیں کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جانا، اور نمبر 2 پہ ہے کہ اس جلسہ میں جو ہے طوالت کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طوالت کرتے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی ایک جلسہ مسنون ہے جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، استراحت۔ ہاں باریک والی آئی ہے اس میں، اس لیے میں نے کہا اس طرح سے۔ اس جلسہ کی کوئی دعا نہیں ہے۔ آخری تشہد کی سنتیں۔ آخری تشہد میں بیٹھنے کی 3 کیفیات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے کر لیں اور زمین پر بیٹھ جائیں۔ نمبر 2 دوسری کیفیت پہلی کیفیت کی طرح ہے، لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کرنے کی بجائے اسے بھی بائیں پاؤں کی طرح بچھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی اور ران کے درمیان رکھ لیں۔ ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا ہے جبکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ تشہد میں خواہ پہلا ہو یا دوسرا، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ اپنی انگشت شہادت کو ہلاتے رہنا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا درمیان والی انگلی پر ایک گول دائرے کی شکل میں رکھا ہوا ہو اور اپنی نظر ہے وہ انگشت شہادت پر رکھیں۔ سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں التفات کریں۔ نماز کی ان عملی سنتوں کو شمار کر لیں، پھر دیکھیں کہ ان میں سے کون سی سنت ہر رکعت میں آتی ہے اور کون سی سنت پوری نماز میں 1 یا 2 مرتبہ آتی ہے۔ پھر دن اور رات کی فرض اور نفل نمازوں کی رکعات بھی شمار کر لیں تو دیکھیں 24 گھنٹوں میں آپ کتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر کے کتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں، سبحان اللہ۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، ایک نماز میں اور دوسرا قیامت کے روز۔ تو جو شخص نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کھڑا ہونا آسان ہوگا انشاءاللہ، اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کر پاتا، اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں اور ہمیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو کر دیں، آمین۔ اللہ ہی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے قیامت کے دن سرخرو کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔